إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد محترم حضرات، آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم و فضل سے پہلے تو سورۃ البقرہ کا اتمام ہوا ہے، اس کی تلاوت مکمل ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد کافی حصہ سورۃ آل عمران کا بھی تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سنانا حضرت قاری صاحب کا اور ہم سب کا، فقیروں کا سننا اپنی جناب میں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو دعا وہ کہتے ہیں اس میں وطروں میں، اللہ ذوالجلال اسے قبول و منظور بھی فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ بقرہ کے اسی بقیہ حصے میں وہی بنیادی باتیں ہیں جن کا تذکرہ کچھ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس صورت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو معاشرتی بنیادی جو مسائل ہیں ان سے خبردار کیا ہے، ان سے آگاہ فرمایا ہے، اور انہیں معاشی معاملات میں ایک معاملہ یہ پہلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے کہ حلال اور طیب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو مستحقین ہیں ان تک خود پہنچاؤ اور ان پر احسان نہ کرو، احسان کر کے اپنا کیا ہوا صدقہ وہ بھی تم ضائع کر بیٹھتے ہو، اس کا پھر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اسی صدقے کا اجر و ثواب ملتا ہے جو حلال اور طیب مال سے ہو، اور اس میں احسان جتلانا، نمائش اور ریا اس کا عنصر نہ ہونا، یہ دو شرطیں صدقے کی قبولیت میں ہیں، جس کا تذکرہ آج کی تلاوت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی مالی معاملات میں سود کی حرمت کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے، اور وہ بھی بڑے ہی تحدید آمیز انداز میں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تک فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود سے باز نہ آؤ گے تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی وارننگ ہے اور کتنی بڑی تنبیہ ہے، یعنی پہلے حلال مال کی اہمیت، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ، اور پھر حرام مال کی ایک نوعیت جو سود کی ہے، ربا کی ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا، اور اس سے منع کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے قیامت کا خوف اور قیامت کا ڈر وہ بھی یاد دلایا ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے بعد یہ بھی بات فرمائی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سارے اللہ کی طرف لوٹو گے، سب نے اللہ رب العزت کی طرف جمع ہونا ہے، اور وہاں توفیٰ کل نفس ما کسبت، ہر انسان کو جو اس نے کمایا اس کا بدلہ ملے گا، نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی کا کوئی عمل ضائع کیا جائے گا، بلکہ اگر ایک ذرہ کے برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی وہاں حاضر ہوگی، انسان دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ کے برابر گناہ ہوگا تو وہ بھی انسان اس کو دیکھ لے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔
اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے آخری آیتوں میں سے ہے، سب سے آخری صورتوں میں صورت جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مینا میں نازل ہوئی تھی یہ صورت، اور اس کے بعد نبی علیہ والسلام صرف 80-81 دن جو ہے نا وہ باقاعد حیات رہے اور پھر اللہ ذوالجلال کے پاس پہنچ گئے، اور اسی دوران کوئی مکمل صورت کوئی اور یا نیا حکم کوئی اور اللہ ذوالجلال نے نازل نہیں کیا۔ اور آخر میں اس آیت کے بعد تو صرف کہتے ہیں 20-22 دن بعد نبی علیہ والسلام زندہ رہے اور بالآخر اللہ ذوالجلال کے پاس پہنچ گئے۔ گویا آخری پیغام اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جس اللہ کے ہاں ہم سب نے حاضر ہونا ہے، یعنی یہ قیامت کے دن کی حاضری کا ڈر اور خوف، یعنی قیامت پر جو ہمارا ایمان ہے، یعنی ایمانیات میں سے جو ایک جز ہے وہ قیامت پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ آخری گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین ہے کہ قیامت کے دن کی سے ڈرتے رہو جس دن تم نے سب نے اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کے اللہ اکبر اپنے تمام اعمال کا حساب چکانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے، دنیا کے معاملات کو بھی آسان فرمائے اور آخرت کے معاملات کو بھی آسان فرمائے۔ اور اس کے بعد آیت مدائنہ ہے دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں۔ سود تو حرام ہو گیا، اب پیسہ لینا دینا کسی سے پڑ ہی جاتا ہے، ضروری تو نہیں ہر آدمی خود کفیل ہو، تو کسی سے پیسہ لینا ہے تو پھر اس لینے کے کیا تقاضے ہیں، لکھ پڑھ کرنا اور اس کے بارے میں گواہ بنا لینا، یہ سارا مسئلہ اس آیت مدائن میں یا آیت دائن میں اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم بڑا ہی اعتماد کر لیتے ہیں، بغیر لکھنے پڑھنے کے پیسہ دے دیتے ہیں یا کوئی جگہ دے دیتے ہیں بغیر لکھنے پڑھنے کے، کسی بغیر گواہوں کے، تو پھر اس کو واپس لینا وہ ایک درد سر بن کے رہ جاتا ہے۔ کوئی تحریر تو ہوتی نہیں، ثبوت تو ہوتا نہیں، پہلے خالی اعتماد ہوتا ہے کہ یار دوست ہے، بھائی ہے، اس نے کہاں جانا ہے، لیکن پتہ تب جاتا ہے، تب لگتا ہے جس وقت وہ پیسے واپس کرنے میں انکار کر دیتا ہے یا لیت اللعن کا بہانہ بنا لیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ ذریعہ سبب ہے اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا۔ اس لیے بھائیوں کے مابین ہو، دوستوں کے مابین ہو یا کسی کے مابین ہو، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو بھی معاملہ کرو تم لکھ لیا کرو۔ اسی کو یہ پوری ایک کہنا چاہیے کہ صفحے کی آیت ہے، اور قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت بھی یہی ہے، اگرچہ بڑی عظمت والی آیت جو ہے وہ صورت اسی بقرہ میں جس طرح حدیث میں آتا ہے وہ آیت الکرسی ہے، یعنی آیت الکرسی ہے بڑی بابرکت، اور سب سے بڑی آیت اپنے آیات کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے وہ یہی صورت مدائنہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ آخری رکوع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے ایمانیات کی بنیاد جو ہے نا اس کو پھر دہرایا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا پہلے تو یہ کہ دیکھو ہر زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ذوالجلال جس سے جو چاہے سوال کرے، جو چاہے پوچھے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ یہ سب اللہ ذوالجلال والاکرام کی مشیت پر ہے۔ اور اللہ کیوں مشیت پر ہے؟ کہ اللہ مالک اپنے غلاموں میں جو چاہے تصرف کرے، مالک اپنے غلاموں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے فیصلے کی صورت سے آگاہ ضرور فرمایا ہے کہ میں
کیا صورت اختیار کروں گا، کس کو معاف کروں گا، کس کو عذاب دوں گا، کون کون سی نافرمانیوں کے نتیجے میں انسان پکڑا جائے گا، اور کن کن اعمال کے نتیجے میں انسان قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے واضح فرما دی۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کا ہے اور میں وہ تمہیں بتلا کے نہ جا رہا ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم میں جانے کا ہے اور اللہ ذوالجلال کے غضب اور اللہ کی ناراضی کا باعث ہے، اور میں تمہیں اس سے خبردار اور آگاہ کر کے نہیں جا رہا، میں سب کچھ تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسی روشن ملت تمہیں دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے طرح روشن ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام یا الجھاؤ نہیں ہے۔ ہم خود الجھاؤ پیدا کر لیتے ہیں، دین سچا ہے، کامل اور مکمل ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ میرا رسول، جو میرا رسول ہے وہ بھی مجھ کو مانتا ہے۔ ظاہر بات ہے رسول پہلے اللہ کو مانتا ہے، پھر اللہ کو ماننے کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کوئی مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے مانتا ہوں، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس لیے اللہ کا رسول سب سے پہلے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر خود اللہ کا رسول ایمان لاتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے احکام پر عمل اللہ کا رسول کرتا ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہو اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل نہ کیا ہو، اور نبی علیہ السلام نے آگے وہ عمل اپنے امت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس سے خبردار اور آگاہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، آگے آپ سنیں گے سورۃ مائدہ میں اللہ نے صاف فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو تمہیں حکم دے دیا گیا ہے وہ تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر کوئی حکم تم نے چھپا لیا تو گویا تم نے اللہ کا یہ فریضہ رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ اللہ کا فریضہ رسالت جو فرض ہے تمہارے اوپر آگے لوگوں کو پہنچانا، گویا تم نے اس کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے سب چیزیں آگے بتلا دی، اور اسی ایمان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہیں، اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور فرم بردار رہیں گے، اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ساری پھر آگے دعا ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہی بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعائیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑی بابرکت دو صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور آواز آئی، سنائی دی گئی۔ تو جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے کہا، اور ہم نے بھی سنا اللہ اکبر کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ آسمان کا نہیں کھلا، اور اس دروازے سے یہ فرشتہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ یہ زمین پر آیا ہے اللہ کا ایک پیغام لے کے۔ وہ پیغام لے کے کیا آیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ یہ آخری دو نور اللہ ذوالجلال نے تمہیں دیے ہیں، ایک یہ دو آیات اور ایک سورۃ فاتحہ۔ یہ دو نور ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، دو روشنییں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں 3 دن یہ شب و روز پڑھی جائے آخری 2 آیتیں،
وہاں شیطان کا عمل و دخل نہیں رہتا، شیطان کے اثرات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس صورت کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں پر ہوا ہے، ہماری بخشش مغفرت پر، کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد یہ صورت آل عمران ہے۔ آل عمران دراصل عمران کی اہلیہ کا تذکرہ ہے، عمران کی اہلیہ ہے آل عمران، جو والدہ تھیں حضرت سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام کی۔ انہوں نے دراصل نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تو میں تیرے حرم کے لیے، تیرے بیت گھر کے لیے اس کو خدمت گزاری کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو یہ ان کی والدہ پریشان ہوئی کہ میرا ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تو اپنی نظر کو تو نے پورا کیا ہے، اب دیکھنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بیٹی سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بغیر خامد کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ ذوالجلال نے فرما دیا، یہ جو عیسائی حضرات نبی علیہ السلام سے یا اس دور میں اب بھی عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اللہ کے بیٹے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے بیٹے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، مٹی سے پیدا کیا تھا، اس کی تو پھر بھی ماں ہے، ماں سے اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جو مٹی سے جیتا جاگتا انسان پیدا کرنے سے پر قادر ہے، تو وہ شکم مادر سے بیٹا پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ یعنی عیسائیوں کے اس عقیدے پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہٹ کی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے اسی صورت میں ذکر ہے کہ عیسائی آئے تھے تقریباً 3 درجن کے سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے اسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے، اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے یہی آیات مبارکہ صورت آل عمران کی ان کے سامنے تلاوت فرمائی اور بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آیت سے نشانی تھے، اور آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو تو پھر آؤ تو مبالغہ کر لو، آؤ مبالغہ کرو، میں بھی اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے یعنی اپنے رشتہ داروں کو وہ لاتا ہوں، تم بھی لاؤ، آؤ مبالغہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان کا جو بڑا تھا نا ایک، اس نے کہا نہ نبی علیہ السلام سے محمد سے مبالغہ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ جانتے تھے حقیقتاً کہ نبی علیہ السلام سچے رسول ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جس طرح مشرکین مکہ بھی نبی علیہ السلام کو صادق اور امین مانتے تھے، بلکہ عین بدر کے لڑائی کے موقع پر ابو جہل سے پوچھا گیا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچا نہیں مانتے؟ ابو جہل نے کہا ہم محمد سب کو سچا جانتے ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ تو آپ نے کبھی بولا ہی نہیں، تو پھر لڑتے کیوں ہو؟ کیوں لڑنے آئے ہو؟ اختلاف کس بنا پر ہے؟ تو ابو جہل نے اس وقت کہا کہ کیا کرے، یہ بنو مخزوم سے تھا کہ ہاشم کے ساتھ ہماری، بنو ہاشم کے ساتھ ہماری ہمیشہ لڑائی رہی ہے، ہر میدان میں ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے اگر بھوکوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی، اگر حاجیوں کی خدمت انہوں نے کی ہے تو ہم نے بھی کی، اگر بے کسوں کا سہارا وہ بنے ہیں تو ہم بھی بنے۔ کوئی میدان ایسا نہیں جہاں ہم بنو ہاشم سے پیچھے رہے ہوں۔ اب کیا کریں؟
اب بنو ہاشم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک رسول ہے، ہم اس کو مان کے نیچے کیسے لگ جائیں، رسول کی تابعداری کیسے کر لیں، ہماری سرداری تو پھر خطرے میں پڑ گئی، ہمیں ابو الحکم کون کہے گا۔ یعنی یہ اصل سبب تھا حسد کا اور تکبر کا، جس کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو سچا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی سچا سمجھتے تھے، یہودی بھی سچا سمجھتے تھے، وہ مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے رسول ہیں، اور جو بشارتیں تورات میں نبی علیہ السلام کی موجود ہیں وہ بشارتیں اللہ اکبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر پوری سچی صادق آتی ہیں۔ بلکہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے الروض العنف میں کہ یمن کا بادشاہ تبا، اللہ اکبر، تبا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یہ تاراج کرتا ہوا، قتل و غارت کرتا ہوا، علاقے فتح کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا، اور مدینہ طیبہ کو بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کو فتح کر لو اور یہاں کی بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہاں کے باسیوں کو قتل کروں اور اپنے بندے یہاں بساؤں، اپنا ڈیرا یہاں لگاؤں۔ لیکن ایک یہودی پادری بڑا تھا، وہ کہنے لگا تبا یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں آخری نبی اس شہر میں آ کے بسیرا کرے گا اور اسی شہر میں وہ دفن ہوگا، تو اس شہر کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ہاں۔ تو پھر اس نے کہتے ہیں کہ ایک تحریر لکھ کے دی کہ اگر یہ تحریر سنبھال کے رکھو، تمہاری زندگی میں اگر وہ آ جائیں تو میرا ان کو سلام کہنا، میرا ان کو سلام کہنا۔ مقصد یہ تھا کہ یہودی بھی مدینہ طیبہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی کو مانتے تھے، لیکن ضد کے مارے ہوئے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے یہ قریش میں کیسے چلی گئی ہے، اس حسد کے مارے ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، ورنہ نبی علیہ السلام کو وہ سچا مانتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس عیسائی پادری نے بھی کہا وہ مارے جاؤ گے، محمد سچا نبی ہے، اگر تم نے دعا کی ان کے ساتھ مل کے تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے مبالغے کی، اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں اسلام کی پوری دعوت دی ہے اور نبی علیہ السلام کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بھی دیکھے کہ پہلی صورت میں تو اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا تھا کہ تم امت وسطیٰ ہو، وجعلناکم امۃ وسطا، تمہیں امت وسطیٰ ہم نے بنایا ہے۔ اور اس صورت میں اسی مضمون کو ایک دوسرے اسلوب میں بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جن کو ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے لا رہے ہیں۔ وہاں پہلی صورت میں بھی اس امت کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا، اور اس صورت میں بھی اس امت کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کو ماننا اور اسلام کو تسلیم کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ ذوالجلال نے اسی صورت میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے، یہودیت کوئی دین نہیں ہے، نصرانیت کوئی دین نہیں ہے، دین اسلام ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی اور راہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، بہت سے راستے ہیں، آج بھی بہت سارے راستے ہیں، ہندو مت بھی ہے، سکھ مت بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، اور ایک راستہ لا ابالی میں کیا ہے، آزادی کا بھی ہے، مادر پدر آزادی کا، الحاد کا، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ الحاد کا، نہ اللہ کو ماننا
نہ اللہ کے رسول کو ماننا، منمانی کرنا، جو جی میں آئے جو دل میں آئے وہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اسی کی اس وقت سب سے زیادہ کہنا چاہیے پرواز ہے، اور اس میڈیا نے لے دے کے اسی کو ہموار کیا ہے، اسی فکر کو ہموار کیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج الحاد جس طرح زوروں کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں مسجد میں رہنے والوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الحاد کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بڑی بری طرح پھیلا اور پھیلایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ جو بھی اسلام کے علاوہ طریقہ ہوگا، وہ الحاد کا طریقہ ہو یا کسی اور کوئی اور طریقہ ہو، وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں مردود ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں نامقبول ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ مغضوب۔ یہ بات کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بالخصوص، عیسائیوں کو بالخصوص اور یہودیوں کو بھی، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، نہیں، ابراہیم تو مسلمان تھے، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم مسلمان تھے، حنیف مسلمان تھے، وہ کوئی اور کسی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، بلکہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے فرمانبردار تھے۔ یہ مسئلہ بھی اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں حل فرمایا، اور پھر یہ بھی اللہ ذوالجلال نے اسی صورت میں بات فرمائی کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ وہ آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان سے تعاون بھی کرنا ہے، ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان سے تعاون بھی کرنا ہے۔ یہ دو باتیں قابل غور ہیں، ایمان لانا یعنی ان کی نبوت کو ماننا۔ اب نبوت تمہاری نہیں ہے، نبوت وہ آنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ایز اے نبی نہیں ہوں گے، ایز اے امتی ہوں گے، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، اور تمام فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، تمام فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آخری دور میں آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی آیت سے علماء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ابن تیمیہ ہیں، حافظ ابن حجر ہیں رحمہم اللہ، ان اور دوسرے بہت سے حضرات نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ نبی تھے اور وہ اب تک زندہ ہیں، یہ درست نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر وہ نبی ہیں اور زندہ ہیں تو اس آیت کی بنا پر لازم تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر و حنین میں، احد میں، غزوے میں شریک ہوتے، لیکن ان کا کوئی عطا پتہ ان غزوات میں نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ ملتے تو نبی علیہ السلام سے ملتے نا، بعد کے صوفیوں کو تو بہت ملتے ہیں، بعد کے لوگوں کو تو بہت ملتے ہیں، خضر علیہ السلام فلاں کو بھی ملے، فلاں کو بھی ملے، فلاں کو بھی ملے، یہ کیا کیا باتیں بتلاؤں کہ کن کن کو ملے، حیران کن باتیں بھی ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہ فرمایا کہ ہم وہ انگریز کے خلاف کیا لڑے، وہ پھینک دو ہتھیار، انگریز کے خلاف پھینک دو، وہ انگریزوں کی پشت پناہی تو حضرت خضر کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا کہیں آپ، حضرت خضر مجاہدین کے خلاف انگریز کی پشت پناہی کرنے والے تھے، انا للہ و، یعنی کیسی کہانی اور کیسی باتیں بنائی گئی ہیں۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے۔ اب یہ دعویٰ کہ جی فلاں کو ملے ہیں، فلاں کو ملے ہیں،
بھئی وہ لازم ہے کہ وہی خضر ہے؟ یہ کسی کے کہنے سے کہ میں خضر ہوں، اس کے کہنے سے تو ثبوت نہیں بن جاتا نا، کوئی اس کی گواہی چاہیے کہ واقعی یہ خضر ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، آپ نے کہا میں رسول ہوں، لیکن آپ کی رسول کے لیے گواہی یہ کتاب ہے، آپ کی رسالت کی یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کتاب آپ کی رسالت کی گواہی ہے۔ اب جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں خضر ہوں تو پھر کیا ہے؟ چاہیے نا اس کی دلیل چاہیے، صرف دعوے کی بنیاد پر تو مانا نہیں جاتا کہ واقعی یہ خضر ہے۔ جس طرح کہ یہ دیکھیے ایک رتن ہندی تھے، آپ دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، 6ٹی صدی کے غالباً وہ تھے بھی ہندوستان میں، اب بھی اس کی ہندوستان میں قبر بنی ہوئی ہے اور اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں صحابی ہوں، رتن ہندی۔ حافظ ذہبی نے میزان میں اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے لسان میں اس کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اس وقت جو لوگ ایمان والے اس وقت موجود ہیں زمین پر، وہ 100 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد فوت ہو جائیں گے، سب فوت ہو جائیں گے۔ یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ تو 6ٹی صدی میں ہونے والا، اپنے آپ کو صحابی کہنے والا، یہ نبی علیہ السلام کی اس صریح حدیث کے بالکل منافی ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کرنے والے کے دعوے پر جو ہے جب تک دلیل نہ ہو اس وقت اس دعوے کو مانا نہیں جا سکتا کہ فلاں جگہ خضر نظر آئے، فلاں جگہ خضر آئے، فلاں کو نظر آئے۔ بھائی یہ درست، یہ کوئی دعویٰ ان کے ثبوت کا نہیں ہے۔ بہرحال اس قرآن مجید کی آیت سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز ایک یہ کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بڑے ہیں نا، اگرچہ جس طرح خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے ہوں، بعد میں آیا ہوں، آیا بعد میں ہوں، لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے، یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور پچھلے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں وہ جنت میں بعد میں جائیں گی۔ نبی علیہ السلام بعد میں آنے کے باوجود پہلے ان کو اولیت حاصل ہے، ان کو اولیت حاصل ہے، حتیٰ کہ سید ولد آدم خود نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی آپ سردار، آپ کے سر پر سرداری ہے، اور اس سرداری کا اظہار اور اعتراف شب معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا تھا، اور قیامت کے دن بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اس سرداری کا اقرار اور اعتراف کریں گے۔ لوگ سارے پہنچیں گے ان کے پاس، لیکن وہ کیا کہیں گے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے تو بات بنے گی۔ تو یہ بڑے کا اعتراف کرنا۔ اب وہ نبی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور درجہ وہ سب سے کیا ہے؟ بلند تر ہے۔ اب ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، ان کا تعاون بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنا بھی ہے، ان کے دین کا کو سر بلند کرنا بھی ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے دین کو سر بلند کریں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ دین کو سر بلند کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ بڑے کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور ان سے تعاون بھی کرنا چاہیے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہ کسی کو بڑا مانا ہی نہ جائے اور اس سے تعاون ہی نہ کیا جائے۔ آج کل جو وبا چل نکلی ہے وہ یہ ہے کہ بس میں ہی بڑا ہوں، بس میں ہی بڑا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میری زبان سے نکلتا ہے وہی جناب حق ہے، باقی سب باطل ہے۔
یہ تاثر یا یہ فکر یا یہ غلط بات درست نہیں ہے۔ حق تو وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن جو علم و فضل میں بڑا ہو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے جو اسلاف کے واقعات پڑھے ہیں ان سے یہی چیز مترشح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے بڑھ کے رقاب تھام لی اور کہا حضرت یہاں آپ اپنا قدم رکھیں۔ تو حضرت زید کہنے لگے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے آپ ہمیں شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تعلق تو نبی علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ہے، یعنی آپ نبی علیہ السلام کے چچے ہیں کہ بیٹے ہیں، چچیرے بیٹے ہیں نبی علیہ السلام کے۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کے بارے میں فرمایا تھا کہ عباس میرے باپ کے قائم مقام ہے، عباس میرے باپ کے قائم مقام ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ یہ کیا کیوں کرتے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ بڑوں کا یہ یوں ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا یوں ادب کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بڑے 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 محدث ہیں، دونوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ایک دفعہ امام صاحب ملنے آئے امام احمد کے پاس، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، رات بھر مذاکرہ ہوتا رہا، جانے لگے، قصہ مختصر جانے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے حضرت امام علی بن مدینی کے گھوڑے کا لگام اور رکاب پکڑ لیا اور کہا حضرت یہاں قدم رکھیں۔ گھوڑے پر سوار کرنے میں انہوں نے ان کی مدد کی۔ یہ ہے بڑوں کی قدر کرنا۔ ہمارے اسلاف کا صحابہ سے لے کے محدثین رحمہم اللہ تک کے واقعات ہمیں بتلاتے ہیں، لیکن آج تو بالکل گنگا الٹی چل رہی ہے۔ جو میں نے کہہ دیا میں ہی بڑا ہوں، کوئی بڑا ہے ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے، جو میں کہہ چکا ہوں اس کے خلاف وہ کون کہنے والا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مزاج اور یہ آوارگی یہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اس آیت میں یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے، تو سب انبیاء نے یہ کہا تھا قالا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، غلام محمد قادیانی کو، اس دجال کو، اس کذاب کو، اس کذاب اور اس دجال کو۔ اس نے جہاں اور بہت سی جسارتیں کی ہیں وہاں یہ بھی جسارتیں کی ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے، میرے بارے میں تمام انبیاء سے عہد لیا گیا کہ غلام احمد آئے گا تو اس کی نبوت کا اقرار کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یک نہ شد دو شد، اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے اور اس کے حواری یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بھی غلام احمد قادیانی ہے، ملعون ہے۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن مجید سے بعض وہ بھی ہے جو گمراہی اختیار کرتے ہیں، ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں دیکھیے غلام احمد نے اپنے مقام اور مرتبے کے لیے اس آیت کو اپنا سہارا بنایا ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، بات لمبی ہو گئی، کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی ہے کس کی؟ مسلمان بننے کی، اور دعوت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، اور دعوت دی ہے اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان چھوڑنے کی، اور ساتھ وارننگ بھی دے دی اس میں کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جو میرے رسول کا اور اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کے
کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جائے جہاں جاتا ہے، پھر جائے بھاڑ میں پڑے، جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ ذوالجلال نے خبردار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام ہی پر زندہ رکھے، اسلام پر ہی موت عطا فرمائے، جو اس صورت کا اصل موضوع ہے۔ اللہ قرآن مجید سمجھن کی، اور باقی جو آیتیں ہیں یہ بھی دیکھیے، جو اختتام آخر میں آیا ہے وہ اس کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ، جہاں قرات آج ختم ہوئی ہے، اس کا تعلق غزوہ احد کے ساتھ ہے۔ غزوہ احد میں ہونے والے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔